یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ طوبہ فاطمہ جعفری مدرسہ امام علی رضا علیہ السلام کی طالبہ ہوں۔ جیسا کہ ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں اس بارے میں گفتگو کی تھی کہ ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا کی اہمیت کیا ہے، معصومین کی نگاہوں میں ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم جلد ہی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر چند سوالات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نذیر حسن عابدی قبلہ۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آغا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے بس ہوں گے۔ آپ کی دعائیں ہیں۔ آغا اگر ہم تاریخ پر روشنی ڈالیں تو ہمیں بہت سی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا نے وصیتیں کی تھیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک وصیت کی وضاحت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر معین وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمدللہ لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین، جیسے کہ میری بہن طوبہ فاطمہ نے جو سوال کیا ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی جو وصیتوں میں سے ایک وصیت بیان فرمائے، لیجئے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ آپ ابو رافع جو رسول کے غلام تھے، جنہیں رسول نے آزاد کر دیا تھا، لیکن اس غلام کی غلامی کی آزادی کے بعد جناب ام سلمہ نے رسول اللہ کا احسان سمجھا، اور احسان و منت گزاری کے بعد جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے کبھی رسول کا احسان نہیں بھولا، بلکہ آپ رسول کی کنیز نہیں تھی، بلکہ آپ کو رسول کے احسانات یاد تھے۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ جو زوج ابو رافع ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن جناب صدیقہ طاہرہ کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوئی، اور اتنی علیل ہوئی آپ کہ ایک مرتبہ آپ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ 40 دن تک آپ جو ہے حالت علالت میں رہی۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وضعیت بہت ہی خراب ہے۔ آپ پریشان ہوئی اور آپ نے حجاب پہنا اور دوڑتی ہوئی آپ مسجد نبوی کی طرف گئی، اور جب مسجد نبوی کی طرف گئی، جانے کے بعد میں دیکھا کہ مولا امیر المومنین نماز میں مصروف ہے۔ فوراً حلال مشکلہ امیر المومنین سمجھ گئے کہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ آئی ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ فوراً مولا نے نماز سے فراغت پائی، اور فراغت پانے کے بعد مسجد نبوی سے باہر آیا، کہا ام سلمہ خیریت تو ہے؟ کہا مولا خیریت تو نہیں ہے، اس لیے کہ آج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سخت تکلیف ہے، سخت اذیت ہے، مولا آپ چلیں۔ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی جو شہزادی جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ تھی، اس نے فوراً مولا علی کو لے کر آپ بیت الشرف سیدہ میں تشریف لائی۔ جب آپ بیت الشرف سیدہ میں تشریف لانے کے بعد میں فوراً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ غش کے عالم میں تھی۔ مولا علی گئے اور آپ نے سیدہ کے سر مبارک کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، ایک مرتبہ آواز دی، یا زہرا، اے زہرا میں آ گیا ہوں۔ ایک بار علی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کے بعد میں کہا علی آ گئے؟ کہاں آ گیا ہوں۔ کہا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، میری کچھ خواہش ہے، میری کچھ تمنائیں ہیں، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ تو سب سے پہلی جو وصیت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا، اے علی تم مجھے کفن دینا، تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، تم مجھے اپنے ہاتھ سے دفن کرنا، اور علی میرے دفن کے بعد میرے دشمن کو میرے جنازے میں آنے نہیں دینا۔ بس یہ ایک وصیت جو چند تھی، اس میں سے میں نے آپ کو بیان کر دیا۔
جیسا کہ ناظرین آغا نے بسہل آواز میں بسہل انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے، آغا ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سی روایتوں میں بہت سی حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ بی بی نے اپنا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانے کی وصیت کی تھی، تو کیا یہ وصیت معتبر ہے؟ اور بی بی نے ایسا کیوں کہا کہ ان کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا جائے؟ اس لیے کہ وہ زمانہ جو ہے بڑا پرآشوب تھا، اسلام کے کچھ رہزن، اسلام کے کچھ گنڈے جو مولا علی اور فاطمہ زہرا کے سخت دشمن تھے، جی اور مولا علی علیہ السلام سے جناب صدیق طاہرہ نے کہا کہ اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھانا، جی حتیٰ کہ ایک روایت ملتی ہے نا کہ جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی سے کہا تھا کہ حتیٰ کہ اگر میرے بچے اگر روئے بھی تو ان سے کہنا آہستہ رونا، تاکہ جو دشمنوں کو خبر نہ ہو، اور اگر یہ خبر ہو جائے گی دشمنوں کو جنہوں نے میرے بابا کو نہ چھوڑا تو کل یہ مجھے بھی نہیں چھوڑ سکتے، جی لہذا رات کی تاریخی میرا جنازہ اٹھانا، اس لیے اٹھانا تاکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب بی بی کونین سلام اللہ علیہ آپ حجاب کی بڑی پابند تھی، بڑی عفیفہ مومنہ آپ جو ہے بی بی تھی، آپ نے کہا کہ علی میری جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھانا، اس لیے اٹھانا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو، کل دشمن جو ہے سبکون کر کر مجھے اذیت نہ پہنچائے، جنہوں نے زندگی میں اذیت پہنچا تو ان سے کیا بعید ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ جی اسی لیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ اے ابو الحسن میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھانا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آغا نے بتایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا حجاب کی بہت ہی زیادہ ماہر انسان تھی اور وہ حجاب میں بہت زیادہ اول تھی، تو ہمیں چاہیے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سے جو درس لینا چاہیے خصوصی بچیوں کو، عورتوں کو، ان کا حجاب دیکھ کر کے ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے حجاب کے بارے میں۔ جیسے بی بی فاطمہ الزہرا جو تھیں وہ اپنے حجاب کو قائم رکھنا چاہتی تھی، اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو دشمنان دین تھے اور جو دشمنان بی بی فاطمہ الزہرا تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ آغا ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سی بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مولا علی نے بی بی فاطمہ الزہرا کی 40 قبریں بنائیں، کیا یہ حدیث معتبر ہے؟ اور مولا علی نے 40 قبریں ہی کیوں بنائیں؟ بالکل صحیح بات ہے، اس لیے کہ 40 قبروں کے اندر کسی قبر کا کوئی نشان پتہ نہیں چل سکتا، جی لہذا جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ میرے جنازے میں کس کو آنے مت دینا، ٹھیک ہے، جی کیونکہ کچھ لوگ تھے جو دشمن تھے، ان کا میں نام نہیں لے سکتا، وہ دشمن تھے جس سے سیدہ سلام اللہ علیہ نالا کنا تھی، جی اور کہا کہ علی جب مجھے دفن کرنا، جی تو مولا علی علیہ السلام نے 40 قبر بنائیں جی تاکہ دشمنوں کو جو ہے نشان قبر سیدہ معلوم نہ ہو۔ بے شک اب جناب فاطمہ زہرا کی قبر کدھر ہے اس کے بارے میں معتبر روایتیں ہیں، کہاں ہیں کیسے ہیں ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، البتہ یہ کہ یہ قبر اس لیے بنائی گئی تاکہ دشمن نشان قبر فاطمہ نہ پہچان سکے، اور یہ حدیث بالکل معتبر ہے، تمام علماء کرام کا جو ہے متفقون علیہ فیصلہ ہے کہ مولا علی نے جناب صدیق طاہرہ کو تدفین کے بعد 40 قبروں کے نشان بنائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آغا نے بتایا کہ بی بی مولا علی علیہ السلام نے 40 قبریں کیوں بنائی تھی، ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا دربار میں کیوں گئی تھی اپنا حق مانگنے، وہ حق کیا تھا؟ باغ فدق۔ آغا ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ باغ فدق کیا ہے اور اس کی ملکیت کیا ہے؟ باغ فدق یہ خیبر کے زمینوں کے حصوں میں ایک حصہ تھا، جی اور یہ باغ فدق جو تھا، یہ باغ فدق جی یہ ملکیت فے کہی جاتی ہے، یعنی ملکیت فے کس کے، یعنی خود رسول کا ذاتی حق تھا، اس میں کسی مسلمانوں کا جو ہے لین دین نہیں تھا، جی کیونکہ مسلمانوں کا حق کب تھا؟ جیسے میدان احد ہوئی، اس کے بعد میں جو ہے جنگ صفین ہوئی، اس میں جو مال غنیمت تھا اس میں جو ہے امت کا حق تھا، جی لیکن اس کے باوجود جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جو مطالبے کے لیے گئی تھی وہ ان کا حق تھا، جی وہ اپنا حق کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس باغ فدق کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، ملکیت کیا تھی؟ یہ ملکیت فے رسول اللہ تھی، یہ رسول اللہ سے مخصوص تھی،
اور یہ ملکیت اس لیے تھی کہ روایت میں ملتا ہے کہ اس کی انکم ایک مہینے کی 1,20,000 دینار تھی، لیکن عبدالعزیز کے زمانے میں، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کی قیمت بڑھ گئی تھی، سمجھے؟ یعنی یہ ملکیت اس لیے رکھی گئی، یہ ملکیت فے تھی، اور یہ باب در خیبر، جو خیبر کی زمین تھی، اس میں کا ایک حصہ باغ فدق تھا، جس کی بنا پر اس باغ فدق ملکیت فے رسول اللہ تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جناب صدیق طاہرہ کو وقف کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ باغ فدق کیا تھا اور اس کی ملکیت کیا تھی، آغا ہمارا آپ سے یہ اگلا سوال ہے کہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا جب دربار میں گئی تھی تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے گئی تھی، تو ہمیں بتائیے اور ناظرین کو بتائیے کہ رسول خدا نے وصیت کیا کی تھی اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا؟ جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جو کاغذ کا ٹکڑا تھا، جس کو لے کر جناب صدیقہ طاہرہ دربار خلیفہ اول میں گئی تھی، اور وہ ٹکڑے پہ یہ لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی میں میری بیٹی فاطمہ زہرا کو اس باغ فدق کو ہبہ کر رہا ہوں، اس پہ کسی کا کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی امت کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جو اس پہ لکھا تھا، رسول خدا نے اس ٹکڑے پہ لکھا تھا کہ یہ حق فاطمہ زہرا کا حق ہے، لہذا میری زندگی کے بعد رسول نے کیوں وصیت کی؟ اس لیے کی کہ رسول اللہ کو معلوم تھا، عالم الغیب تھے کہ میری شہادت ہوگی، میرے کفن کو میل نہیں لگے گا، یہ لوگ سب سے پہلے سب سے زیادہ میری فاطمہ اور میرے علی پر شب و ستم کریں گے، ظلم و ستم کریں گے، جس کی بنا پر وہ جو ٹکڑے پہ لکھا تھا وہ یہی وصیت لکھی تھی کہ یہ حق فاطمہ زہرا کا ہے اور یہ ملکیت فے ہے، اس میں یہ خاص کر میرا حق ہے، لہذا اس میرا حق ہے، خدا نے مجھے حکم دیا کہ اے رسول آتی ذی القربہ حق کو ہو، اب تم اپنے حق کو بیان، اپنے زکوٰۃ جو کہتے ہیں جو اپنا حق ہے وہ اپنے اقربا تک پہنچا دو، تو رسول اللہ نے یہ حق فاطمہ زہرا کو اپنی زندگی میں جناب صدیقہ طاہرہ کو ہبہ کیا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہ معصومین کے نظریے سے، اماموں کے نظریے سے، علماء کے نظریے سے ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہ منائیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی حق بی بی فاطمہ الزہرا ہے وہ ادا کریں گے۔ ہم جلد ہی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہ اسی طریقے سے منائیں گے جس طریقے سے معصومین نے منائیں، جس طریقے سے اماموں نے منائیں، جس طریقے سے علماؤں نے منائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ بحق فاطمہ ابیہا بالہا بنیہا مستضعفیہ، میرے معبود جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات موجود ہے، اللہ انہیں ناگانی آفت و بلاؤں سے محفوظ فرما، خاص کر شیعان فاطمہ، موالیان فاطمہ جہاں جہاں موجود ہے، اللہ انہیں ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما، خاص کر فلسطین میں ہمارے مسلمین مسلمات پریشان حال ہے، اے اللہ دشمنان فلسطین اسرائیل و امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو بھی فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، خاص کر ہماری حکومت جمہوری اسلامی ایران، حزب اللہ کے صدر حسن نصر اللہ اور ساتھ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ سید علی حسین سیستانی، اے اللہ ان علماء مراجوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ پروردگار ہم سب کو علماء کرام مراجع مجتہدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ساتھ میں ہماری آخری دعا ہے، اے اللہ جو بھی فاطمہ زہرا کے حق کو جانتا ہے، اے اللہ انہیں حق جاننے کی توفیق عنایت فرما۔
میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار آج ہمارے امام کا ظہور ہو، ہم سب کو امام کے ظہور میں، امام کے جب ظہور ہو ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما، اور جن جن ظالمین نے قبر فاطمہ کو منہدم کیا ہے اس نسل آل سعود کا خاتمہ فرما، جو بھی اس آل سعود کو ساتھ دے رہا ہے انہیں بھی نیست و نابود فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد جب ہمارے امام کا ظہور ہو ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔